پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک بدکار عورت کا قصہ سنائیں گے جسے برہنہ کر کے دفن کیا جانے لگا تو ایک ایسا معجزہ پیش آیا کہ تمام لوگ تھر تھر کانپنے لگے۔ یہ واقعہ مکمل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اس قیمتی ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ افریقہ کے ایک مسلم ملک میں پیش آیا جہاں ایک بدکار عورت رہتی تھی۔ یہ عورت شہر کے تمام طاقتور لوگوں کے لیے اپنی خدمت سر انجام دیتی تھی، یعنی بستر گرم کرنے کی بات ہو تو یہ عورت شہر کے رئیس زادوں اور امراء کے گھر میں پائی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے خلاف کوئی شخص کارروائی کرنے سے قاصر تھا۔ جہاں اس عورت میں کئی خامیاں موجود تھیں، وہیں یہ عورت نہ صرف رحم دل تھی بلکہ غریبوں کی مدد بھی کیا کرتی تھی۔ اس کے در پر جو بھی سوالی آتا تھا یہ اسے کچھ نہ کچھ دیتی ضرور تھی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک بزرگ نے اس بدکار عورت کے گھر پر دستک دی اور کھانے کا سوال کیا۔ بدکار عورت نے بزرگ کی آواز سنی تو انہیں اندر بلا کر مختلف قسم کے کھانے پیش کیے۔ یہ دیکھ کر بزرگ بھی حیران رہ گئے اور انہوں نے اس بدکار عورت کو دیکھ کر کہا، اے خاتون، تم کسی اچھے گھرانے کی معلوم ہوتی ہو؟ جس پر وہ عورت بولی، نہیں بابا جی، میں تو گناہوں کے ایک ایسے دلدل میں پھنس چکی ہوں جس سے چاہ کر بھی نہیں نکل سکتی ہوں۔ میں وہ بدبخت عورت ہوں جس کے جسم سے شہر بھر کے امراء اور رئیس کھیلتے ہیں، اور یہی میری پہچان ہے کہ میں ایک جسم فروش عورت ہوں۔ دوستو، یہ سننا تھا کہ بزرگ بولے، بیٹا، میں نے تمہاری آنکھوں میں ندامت کے آنسو دیکھ لیے ہیں۔ میرا رب تمہیں ہدایت عطا کرے اور تمہیں آسان موت دے۔ بدکار عورت نے بزرگ کے منہ سے یہ سنا تو اس کا دل دہل گیا اور اس عورت پر خوف خدا طاری ہو گیا۔ اس کے دل کی دنیا ہی بدل کر رہ گئی اور قدرت نے اسے ہدایت بخش دی۔ اس بدکار عورت نے بزرگ سے وعدہ کیا کہ وہ اب مزید اس دلدل میں نہیں اترے گی اور جسم فروشی کے مکر و دھندے کو خیرآباد کہہ کر ایک نئی اور اچھی زندگی کی شروعات کرے گی اور اس نئی زندگی میں نیک کام کر کے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے گی۔ اس کے بعد وہ بزرگ اس بدکار عورت کے گھر سے چلے گئے۔ شام ہوئی اور رات ڈھلی تو وہ عورت عبادت میں مشغول ہو گئی۔ رات بھر وہ خاتون رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتی رہی۔ جیسے جیسے وہ رب کے سامنے گڑ گڑاتی گئی ویسے ویسے اس کے دل میں سکون بھرتا گیا۔ صبح صادق کے وقت وہ عورت پرسکون ہو گئی۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ جیسے اس نے ساری دنیا فتح کر لی ہو۔ اس کے دل سے گناہوں کا بوجھ ہٹ چکا تھا۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ رب تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے۔ اس خاتون نے دل ہی دل میں سوچا کہ سورج نکلتے ہی وہ پورے شہر کو اکٹھا کر کے بتا دے گی کہ اس نے گزشتہ گناہوں سے معافی مانگ لی ہے اور اب وہ باقی بچی زندگی رب کی عبادت میں گزارے گی۔ لہٰذا شہر کا ہر شخص جان لے کہ اب وہ بدکاری اور جسم فروشی کو ترک کر چکی ہے۔ دوستو، اس عورت کا عہد ایک طرف لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ صبح کا سورج نکلنے سے پہلے ہی اس عورت کو موت نے آ گھیرا اور فجر کی نماز کے بعد اللہ کے حکم سے ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ سارا جہاں اس عورت کو بدکار اور جسم فروش کے طور پر جانتا تھا، لیکن اس کی زندگی کی ایک رات ایسی بھی تھی جس نے اس کو عابدہ بنا دیا تھا۔ تاہم اس رات کے معاملات کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ اب تو وہ خود بھی اس فانی دنیا سے جا چکی تھی اور نہ ہی اپنی ندامت کی گواہی دے سکتی تھی۔ صبح ہوئی اور سورج نکلا تو یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل گئی کہ فلاں بدکار عورت رات کو چل بسی۔ کوئی اس کے جنازے میں شریک ہونے کو تیار نہ تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے۔
کوئی اس کو کنجری کہہ کر پکار رہا تھا تو کوئی اسے زانی کہتا تھا۔ تاہم چند افراد نے شریعت اسلامی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے جنازے کی تیاری شروع کر دی۔ 3 عورتوں کو غسل کی ڈیوٹی سونپی گئی اور شہر بھر میں اعلان کروایا گیا۔ غسل اور کفن دینے والی خواتین ڈیوٹی سر انجام دے چکی تو انہوں نے باقی لوگوں کو بتایا کہ بھلے ہی ایک بدکار عورت تھی مگر اس کا کوئی عمل یقیناً رب کو پسند آ چکا ہے، جس کی وجہ سے اس کے جسم سے خوشبوئیں نکل کر یہ پیغام دے رہی ہیں کہ اس کی توبہ قبول کر لی گئی ہے۔ دوستو، کوئی یہ بات ماننے کو تیار نہ تھا۔ وہ لوگ جنہوں نے اس عورت کو ہر نئے دن کے ساتھ الگ الگ لوگوں کے ساتھ دیکھا تھا وہ حیران تھے۔ ایک شخص نے یہ بات سن کر کہا کہ یہ عورت تو اتنی گنہگار ہے کہ اسے برہنہ ہی دفن کیا جائے تاکہ اسے قبر کی سختیوں کا علم ہو اور دنیا میں سر انجام دیے جانے والے گناہوں کی سزا اسے آخرت میں ملے۔ اور یہ ممکن تھا کہ اس شخص کی تشویش پر عمل کیا جاتا، مگر اسی لمحے وہ بزرگ نمودار ہوئے۔ جو بزرگ اس عورت کے گھر گئے تھے انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ آپ لوگ تو جو دیکھ رہے ہیں وہ سچ نہیں ہے۔ انسان آخری لمحے میں توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول کر لی جاتی ہے۔ اس عورت کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ پھر بزرگ نے تمام قصہ سنایا، جسے سن کر جنازے میں تمام لوگ آئے، یہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ یہ عورت بخش دی گئی ہے۔ سبھی لوگ اسے قدرت کا معجزہ قرار دے رہے تھے۔ یوں ہی اس بدکار عورت کے جنازے میں پورا شہر شریک ہوا اور رب سے التجائے کرنے لگا کہ اے مالک، جیسے تو نے اسے بخش دیا ہے ویسے ہی ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے اور ہمیں بخش دے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، بے شک زنا گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے اور اس کا مرتکب ہونے والا سزا کا حقدار ٹھہرایا جاتا ہے۔ اسلام میں زنا کو حرام قرار دیا گیا ہے اور ایسے مرد اور ایسی عورتیں جو اس گھنونے عمل میں ملوث ہوں ان کے لیے مختلف سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ موجودہ زمانے میں اگر ہم اپنے سماج اور معاشرے میں جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ آج کے دور میں جہاں بے شمار برائیوں کا ارتکاب بالکل سرِ عام کیا جا رہا ہے، ان میں سب سے زیادہ ارتکاب زنا جیسے گناہ کبیرہ کا ہے۔ ہم اگر صرف مسلم سوسائٹی کی بات کریں تو یہاں بھی زنا کا تناسب خطرناک حد تک بڑھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ خبردار زنا کے قریب بھی نہ بھٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی اور بہت ہی بری راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف زنا نہ کرنے کے لیے نہیں کہا بلکہ زنا کے قریب بھی جانے سے منع کیا ہے اور خبردار کر دیا کہ وہ بہت بری راہ ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ ابو صالح نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے متعلق زنا میں اس کا حصہ لکھ دیا گیا ہے، وہ لا محالہ اس کو حاصل کرنے والا ہے۔ بس دونوں آنکھیں اس کا زنا دیکھنا اور دونوں کان اس کا زنا سننا ہے اور زبان اس کا زنا بات کرنا ہے اور ہاتھ اس کا زنا پکڑنا ہے اور پاؤں اس کا زنا چل کر جانا ہے اور دل تمنا رکھتا ہے اور خواہش کرتا ہے اور شرمگاہ ان تمام باتوں کی تصدیق کرتی ہے، یعنی اسے عملاً سچ کر دکھاتی ہے اور حرام کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ علماء کے مطابق اس حدیث میں زنا بالرضا کی طرف اشارہ ہے۔ زنا بالرضا سے مراد ایک ایسا زنا ہے جو غیر شادی شدہ مرد اور عورت اور شادی شدہ مرد اور عورت اپنی رضامندی سے کرتے ہیں، جبکہ بالجبر سے مراد وہ زنا ہے جو عورتوں یا مردوں کے ساتھ زبردستی کیا جائے۔ اسلام میں زنا سے بچنے کے لیے ہدایت قرآن اور حدیث سے کچھ یہ ہے کہ مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کی پاکیزگی ہے۔ اسی طرح ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجنبی عورتوں پر نظر پڑ جانے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، تم اپنی نظریں پھیر لو
بد نظری زنا کی پہلی سیڑھی ہے۔ ہر مرد اور عورت اللہ تعالیٰ کی عصایت اور نبی پاک کی حدیث پر عمل کرے تو انشاءاللہ گناہوں یعنی حرام کا ہونا ممکن ہی نہیں رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس گناہ سے محفوظ رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، یہ سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں دفن کیا گیا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں پر ہے؟ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ندی کے بیچوں بیچ میں بنی ہوئی ہے۔ کیا ایسا واقعی میں ہے اور اس کے حوالے سے ہمیں کیا معلومات حاصل ہوتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام سن کر اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گے اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے۔ پیارے دوستو، جیسا کہ ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر عیسائیوں کی کتاب بائبل میں بھی ملتا ہے۔ آپ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تعلق اگر دیکھا جائے تو انبیاء اکرام میں سے تھا۔ آپ علیہ السلام کے اندر 11 سال کی عمر سے ہی نبی ہونے کے آثار دکھنے لگے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند آپ علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب اپنے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ کہا کہ اپنا خواب کسی کے سامنے ظاہر مت کرنا، اور اس خواب کو کسی کے سامنے بھی سنانے سے منع کیا۔ دوستو، قرآن مجید کی ایک سورت انہی کے نام پر ہے۔ دوستو، سورہ انعام اور سورہ غافل میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی سوتیلی ماں نے یہ خواب چپکے سے سن لیا تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بابا یعقوب علیہ السلام کو اپنا خواب سنا رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی ماں نے یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائیوں کو سنا دیا، اور اس پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جن کا نام یہودا تھا، انہوں نے کہا کہ خواب میں سورج، چاند، ستارے، مطلب ہے سورج کو باپ اور چاند کو ماں اور ستارے یعنی بھائی یعنی ہم ہیں، یعنی یوسف سے ہم حقیر ہیں، حقیر سمجھتا ہے اور بابا کو ہم سے چھیننا چاہتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اس خواب کے بعد ان سے حسد کرنے لگے، اور ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ صحرا لے گئے، اور وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مار مار کر زخمی کر دیا، اور آپ علیہ السلام کے ایک بھائی جن کا نام یہودا تھا، انہوں نے خنجر نکال کر قتل کرنے کی بھی کوشش کی۔ اس پر آپ کے سب سے بڑے بھائی نے اپنے بھائیوں کو ایسا کرنے سے منع کیا اور آپ کے زخموں سے خون کو صاف کرنے لگے۔ پھر بڑے بھائی اپنے سبھی بھائیوں سے یوسف کو چھوڑ دینے اور گھر واپس لے جانے کی بات کہی۔ اس پر انہوں نے بھی بڑے بھائی کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ پھر بڑے بھائی نے ان سے کہا، چلو ٹھیک ہے، یوسف کو نہ گھر لے کر جاؤ اور نہ ہی ان کو قتل کرو، بلکہ اسے یہاں سے دور کہیں بھگا دو۔ اس بات پر وہ سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر صحرا کے ایک نمکین پانی والے اور گہرے کنویں کی طرف گئے اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، اور آپ کی قمیض اتار کر اس پر ایک بھیڑ کو قتل کر کے اس بھیڑ کا خون اس قمیض پر لگا دیا، اور اپنے والد محترم یعنی یعقوب علیہ السلام کے پاس اس خون بھری قمیض کو لے کر چلے گئے۔ پھر گھر پہنچنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یوسف کہاں ہے، تو وہ سارے بھائی گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھ کر رونے لگے، اور یعقوب علیہ السلام کو وہ خون بھری قمیض دکھا کر کہنے لگے کہ ہم یوسف کو بھیڑوں کے پاس چھوڑ کر کھیل رہے تھے۔ جب شام ہوئی تو ہم نے سوچا کہ اب واپس جانا چاہیے۔ جب ہم نے واپس مڑ کر دیکھا تو یوسف کو بھیڑیا کھا گیا تھا۔ دوستو، یہ بات سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام روتے روتے اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور کچھ ہی لمحے کے بعد واپس آئے اور فرمانے لگے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے تو یوسف کی قمیض کیوں نہیں پھٹی ہے؟
یہ سننے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد یہودا نے کہا کہ بابا ہم تو خود اس بات سے حیران ہیں۔ تو پھر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری اولاد توبہ کر لو، اللہ سب جانتا ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کافی عرصے تک اپنے بیٹوں سے ناراض رہے، یہاں تک کہ ان کے بیٹوں کی اولاد تک ہو گئی، اور وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام قافلے والوں کے ذریعے اس نمکین پانی کے کنویں سے نکال لیے گئے۔ قافلے والوں نے مصر لے جا کر عزیز مصر کو بطور غلام بیچ ڈالا۔ عزیز مصر نے انہیں اچھی طرح رکھا۔ دوستو آپ یہ بات جانتے ہوں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے حد حسین اور بے حد خوبصورت تھے، اس لیے عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر میں رکھ لیا، اور وہیں پر حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے۔ جوانی اور خوبصورتی کے عالم میں عزیز مصر کی بیوی جس کا نام زلیخا تھا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی، اور وہ چاہنے لگی کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے جنسی تعلق بنائیں۔ اس کے بعد زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کمرے میں بلوایا، اور زلیخا نے اپنی خواہش کا اظہار حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی خواہش رد کر دی، اور پھر عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زبردستی کرنی چاہی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگنے لگے۔ دوستو جس کمرے میں زلیخا رہتی تھی، اس کمرے میں اندر داخل ہونے کے لیے بڑے بڑے 7 دروازے ہوا کرتے تھے، اور وہ اتنے بڑے تھے، بہت مضبوط تھے۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے کمرے کے اندر بلایا تھا تو ان 7 کے 7 دروازے بند کر دیے گئے تھے، اور جب زلیخا نے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو حضرت یوسف علیہ السلام ان دروازوں کی طرف بھاگنے لگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے 7 کے 7 دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے، اور آخر دروازے پر حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو کھڑا پایا، اور زلیخا بھی اتنے میں وہاں آئی، اور اس نے جلدی چالاکی سے عزیز مصر سے کہا کہ جو تیرے گھر میں برائی کا ارادہ کرے یا تو اسے قید کیا جائے یا پھر سخت سزا دی جائے۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا عزیز مصر معاملہ اس سے الگ ہے، یعنی الٹا ہے، یہی مجھ کو اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے پھسلاتی تھی۔ اس موقع پر زلیخا کے خاندان کے ایک چھوٹے سے بچے نے، ایک دودھ پیتے بچے نے یہ گواہی دی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض اگر آگے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے۔ دوستو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ دودھ پیتا بچہ اللہ کے حکم سے بول اٹھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے گواہی دینے لگا، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت یوسف علیہ السلام اس قید سے نکالے گئے اور امیر مصر بنائے گئے، اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے شہر میں قحط پڑ گیا تھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مصر بھیج کر اناج لانے کے لیے مصر کے بادشاہ کے پاس بھیجا تھا۔ پیارے دوستو جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے، یہ بات نہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ تھی اور نہ ہی ان کے بھائیوں کو پتہ تھی۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب مصر غلہ لینے آئے تو انہوں نے اپنا پیالہ غلے میں رکھ دیا اور اپنے بھائی بنیامین کو روک لیا، اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض کو اپنے بھائی کے ہاتھ اپنے والد محترم تک پہنچا دیا، اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں رو رو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو بینائی چلی گئی تھی، یعنی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی، وہ اس قمیض سے واپس آ گئی۔ دوستو حضرت یوسف علیہ السلام نے 120 سال کی عمر پائی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کے بارے میں ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ ملتا ہے۔ جب فرعون مصر میں بنی اسرائیل کو بہت تنگ کرنا شروع کیا
ان سے طرح طرح کے کام لیا کرتا تھا، ان کو مارتا تھا، ان کو دکھ پہنچاتا تھا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ سب بنی اسرائیل قوم کو راتوں رات میں مصر سے نکال کر لے جاؤ تاکہ فرعون کے ظلم سے ان کی جان چھوٹ جائے۔ تو دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کو لے کر چلے۔ جب نیل ندی پر پہنچے تو راستہ بھول گئے اور کسی کی پہچان میں راستہ نہ آیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعجب کیا اور پکار کر فرمایا کہ جو آدمی اس بھید کو جانتا ہو وہ آ کر مجھے بتائے۔ تو دوستو، ایک بڑھیا نے آ کر عرض کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہونے لگا تھا، تو انہوں نے اپنے بھائیوں بھتیجوں کو وصیت کی تھی کہ اگر کسی وقت میں تم لوگ مصر میں رہنا چھوڑ دو تو میرا تابوت جس میں میری لاش ہوگی اپنے ساتھ لے جانا، تو جب تک آپ تابوت ساتھ نہ لیں گے تب تک راستہ نہیں ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑھیا سے تابوت کا حال پوچھا کہ وہ کہاں دفن ہے۔ اس بات کا جاننے والا اس بڑھیا کے علاوہ کوئی اور نہ نکلا۔ بڑھیا نے عرض کیا کہ میں اس بات کو ایسے ہی نہیں بتاؤں گی، مجھ سے ایک بات کا اقرار کرنا ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کون سی بات ہے؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ جب میرا انتقال ہو، آپ جس جنت میں جائیں گے اس کے بغل میں میرا گھر ہو، اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو میں اس تابوت کے بارے میں بتا سکتی ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا کہ اللہ، میں تو اس چیز کا مالک نہیں ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تو دعا کر، میں قبول کروں گا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اس بڑھیا سے کہا ٹھیک ہے، یہ وعدہ پکا ہے۔ تو اس بڑھیا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کا پتہ بتا دیا کہ وہ دریا کے بیچوں بیچ میں دفن تھا۔ تو پہلے تو سب نے مل کر اس تابوت کو نکالا۔ جب اس تابوت کو نکالا گیا تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی قوم کو راستہ ملا۔ اور دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کو مسجد خلیل فلسطین میں دفن کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو امت مسلمہ کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں پر ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔